گلے گلزار نمبر 4 گلے گلزار قسط نمبر 4 علاؤالدین نے الف خان کو فتح گجرات کے کارنامے پر زبردست خراج تحسین پیش کیا اور بڑی جاگیر انعام دینے کا اعلان کیا، مگر الف خان نے اسے احمد آباد قلعے کی تسخیر میں جونہ خان کے حیرت انگیز کردار کی داستان سنا کر درخواست کی کہ انعام جونہ خان کو دیا جائے۔ جونہ خان کا والد غیاث الدین تغلق سلطان علاؤالدین کا قریبی ساتھی تھا۔ علاؤالدین نے اسے پنجاب کا گورنر مقرر کیا تھا۔ وہ اپنے ہونہار بیٹے کا کارنامہ سن کر بڑا خوش ہوا۔ خود سلطان علاؤالدین جونہ خان کی ہمت اور فراست کا ماجرا سن کر بے حد متاثر ہوا۔ اس نے چونک کر کہا، ہاں جونہ خان ہمارے دوست غیاث الدین تغلق کا سعادت مند فرزند ہے۔ ہم خود اس کی کم سنی کے باوصف اس کی علمی بلندی کے مداح ہیں، مگر وہ آج ہمارے دربار میں حاضر کیوں نہیں ہوا؟ الف خان نے جواب دیا، شاید سلطان معظم جونہ خان کی بے نیازی سے بے خبر ہیں۔ چونکہ جونہ خان زبردست فلسفی بھی ہے، اس لیے وہ تنہائی پسند واقع ہوا ہے۔ اگر وہ کسی محفل یا تقریب میں شرکت بھی کرتا ہے تو یہ کسی اہم ضرورت کی مجبوری ہوتی ہے۔ اس کی خلوت پسند طبیعت تنہائی کے بہانے ڈھونڈتی رہتی ہے، خاص طور پر وہ جشن طرب کی محفلوں سے دور بھاگتا ہے اور تمام تر وقت مطالعے میں بسر کرتا ہے۔ ادھر کلپنا نے جونہ خان کا تذکرہ سنا تو اس کا دل تیزی سے دھڑکنے لگا، مگر وہ خاموشی سے الف خان اور سلطان علاؤالدین کی گفتگو سنتی رہی۔ علاؤالدین بولا، جونہ خان کے کارنامے پر ہمارا سر فخر سے اونچا ہو گیا ہے، اسے فوراً دربار میں لایا جائے۔ تھوڑی دیر بعد سلطانی ہرکارہ جونہ خان کو بلا لایا۔ سلطان نے اسے خوش آمدید کہا اور اپنے تخت کے قریب مسند پر بٹھا لیا۔ تمام حاضرین کی نظریں جونہ خان کو تکنے لگی، خاص طور پر کلپنا اپنے دل پر قابو نہ رکھ سکی اور اس نے کپور کا ہاتھ پکڑا اور بڑی بے باکی سے آگے بڑھ کر تخت سلطانی کے قریب جا پہنچی۔ یہاں اسے اپنے محبوب کا روشن چہرہ صاف نظر آ رہا تھا۔ سلطان علاؤالدین نے اعلان کیا، ہم قلعہ احمد آباد کی فتح کے کارنامے پر جونہ خان کو 10,000 منصب، خلعت فاخرہ اور 200 پرگنہ جاگیر انعام دینے کا اعلان کرتے ہیں۔ یہ سن کر کلپنا کے دل میں یکا یک اپنے دھرم کی غیرت جاگ پڑی۔ چند لحظے کے لیے اس کا خون کھول کر رہ گیا کہ یہی وہ نوجوان ہے جس نے سندر رام کے فرضی نام سے اس کا دل چھینا تھا اور سرنگ کا راز جان کر اس کے مادر وطن پر ہندوؤں کو ہمیشہ کے لیے سرنگوں کر دیا تھا۔ یہاں وہ بے اختیار چیخ پڑی، سلطان معظم کنیز کچھ عرض کی اجازت چاہتی ہے۔ علاؤالدین کلپنا کے حسن کی رعنایا دیکھ کر ششدر رہ گیا۔ وہ سرشاری سے بولا، حسینہ تم کون ہو؟ اب الف خان نے کلپنا کا تعارف کرایا اور کپور کی طرف اشارہ کر کے بتایا کہ یہ نوجوان گجرات کا پردھان منتری ہے اور لڑکی کلپنا اس کی بہن ہے۔ علاؤالدین نے بھوکی پیاسی نظروں سے کلپنا کے پورے سراپا کا جائزہ لیا اور جھوم کر کہا، تم جو کچھ کہنا چاہتی ہو کہو۔ کلپنا بولی، سلطان معظم، فتح و شکست اتفاقی چیز ہے، ہمیں سوئے اتفاق شکست ہوئی ہے، مگر اب چونکہ ہم ہار گئے ہیں اس لیے ہمیں اپنی بدبختی کا اعتراف ہے، لیکن میں یہ کہے بغیر نہیں رہ سکتی کہ یہ نوجوان جو آپ کے قریب بیٹھا ہے، اس کی چالاکی نے ہمیں شکست کی ذلت سے دوچار کیا ہے۔ علاؤالدین نے جونہ خان کی طرف دیکھا تو اس نے پروقار لہجے میں کہا، فتح و شکست حادثاتی یا اتفاقی چیز نہیں، بلکہ فتح یا شکست کے اپنے مکمل اور ٹھوس اسباب ہوتے ہیں۔ جب میں بھیس بدل کر احمد آباد کے قلعے میں داخل ہوا تو دراصل میں مسلمانوں کی فتح کے اسباب کی تکمیل کر رہا تھا۔ اب اس لڑکی یا اس کے ہندو بھائیوں کی نظریں مجھے نہ پہچان سکی تو اس میں میرے فرشناس کردار کا کیا قصور؟ اصل قصور تو ان نگاہوں کا ہے جنہوں نے مجھے دیکھا، میری باتیں سنی، مگر مجھے پہچاننے سے انکار کر دیا۔ لہٰذا میں اس لڑکی کے شکوے کو ناقابل توجہ سمجھتا ہوں۔ البتہ سلطان مکرم سے استدعا کرتا ہوں کہ جو جاگیر مجھے بخشی گئی ہے وہ اس لڑکی کو عطا کر دی جائے، کیونکہ میں انسانی نقطہ نظر سے اس لڑکی کو بہتر سلوک کا مستحق سمجھتا ہوں۔ یہ کہہ کر جونہ خان خاموشی سے اٹھا اور علاؤالدین کو سلام کر کے رخصت ہو گیا۔ کلپنا اپنا دل تھام کے رہ گئی۔ اس سے یوں محسوس ہوا جیسے اس بے نیاز نوجوان کے چلے جانے سے دربار کی تمام شمعیں بے نور ہو گئی ہیں۔ علاؤالدین نے راجہ کرن کی بیگمات کو اپنے حرم میں داخل کر لیا اور دیگر اسیروں کو رہا کر کے دربار برخاست کر دیا۔ کلپنا کی نسائیت حسین و جمیل جونہ خان پر ریچھ کر شکست کھا گئی تھی، ورنہ حقیقت یہ تھی کہ وہ انتہائی سازشی اور مکار قتالہ تھی۔ یہی حال اس کے بھائی کپور کا تھا، وہ بھی آفت کا پرکالا تھا۔ بہرکیف وقت کا رتھ چلتا رہا۔ کپور اور کلپنا بظاہر مسلمان ہو گئے تھے، لیکن ان کے دل آخر دم تک بتوں کی محبت کا نشیمن بنے رہے۔ ادھر قسمت کا طرفہ تماشا اور طرفہ کاری تقدیر دیکھیے کہ علاؤالدین کلپنا پر مر مٹا۔ یہ کلپنا ہی تھی جس کے حسن پر فریفتہ ہو کر
علاؤالدین نے اس کے بھائی کپور کو اپنا وزیر بنا لیا اور ترقی کی معراج پر پہنچا دیا۔ کپور جنگجو ضرور تھا مگر اس کا دل مسلمانوں کے خلاف کینے اور بغض سے بھرا ہوا تھا۔ دونوں بہن بھائی جب رات کو اکٹھے ہوتے تو علاؤالدین کے دل پر چھا جانے اور دربار کے مخلص اور قابل امراء کو آپس میں لڑانے یا قتل کرانے کی سازشیں کرتے تھے۔ علاؤالدین نے کپور کو دکن کی مہم پر بھیجا تو اس نے ایڑی چوٹی کا زور لگا کر کامیابی حاصل کر لی، مگر یہ مہم اس نے خلوص سے سر نہیں کی تھی۔ وہ دکن میں فتح یابی کے بعد وہاں کے سرکردہ سازشیوں کو وقتاً فوقتاً بغاوت کرنے کی ترغیب بھی دے آیا تھا۔ اس کا اصل مقصد یہ تھا کہ وہ دکن فتح کر کے علاؤالدین کے دل پر اپنا بڑھتا ہوا اعتماد اتنا مستحکم کر دے کہ پھر اس کے ناپاک منصوبوں کی کامیابی میں کوئی حائل نہ ہونے پائے۔ ادھر کلپنا کے ذہن میں بیک وقت جونا خان کی محبت اور اپنے دھرم کی عقیدت کے چشمے ابل رہے تھے۔ وہ دل کے ہاتھوں جونا خان سے اور دماغ کے ہاتھوں اپنے دھرم سے مجبور تھی۔ یہی ذہنی تضاد تھا جس نے اسے کبھی چین سے نہیں رہنے دیا۔ اس نے جونا خان پر مدتوں دورے ڈالے، بارہا اس کا تعاقب کیا، مگر وہ اس کے دام میں گرفتار نہیں ہوا۔ ایک کلپنا پر ہی کیا موقوف جونا خان پر مر مٹنے والیوں کا شمار نہیں تھا۔ جونا خان کا دل ایک تھا، تیر انداز بے شمار تھے، مگر معلوم نہیں وہ کون سی دھن میں مست تھا اور کون سی چٹان میں اس کے پاؤں گڑے ہوئے تھے۔ اس کے ثبات میں کبھی لغزش نہیں آئی۔ وہ اعلیٰ آدرشوں کا انسان تھا، وہ ایک نہیں کئی سو دماغوں کا نچوڑ تھا۔ اس کی ایک زندگی میں بیک وقت کئی زندگیاں جمع ہو گئی تھی، مگر اس کا سارا ماتم یہ تھا کہ وہ اپنے وقت سے کئی صدیوں پہلے پیدا ہو گیا تھا۔ زمانے اور زندگی نے اس سے ہمیشہ ناانصافی کی، مگر ابدی سچائیاں اس پر رہتی دنیا تک ناز کرتی رہیں گی۔ کلپنا جونا خان کے تمام ٹھکانوں اور اوقات کار کو اچھی طرح جانتی تھی، اگرچہ وہ جونا خان کی العزمی کے پیش نظر اس سے مایوس ہو چکی تھی، لیکن جب اسے جونا خان کا خیال آتا تو اس کے دل کے زخموں کے ٹانکے کھل جاتے تھے۔ ایک دن بیٹھے بیٹھے اسے خیال آیا کہ آج جمعرات ہے، جونا خان حضرت نظام الدین اولیاء کے مزار پر گیا ہوگا، کیوں نہ آج اس سے آخری دفعہ اظہار خیال کر کے دیکھ لوں۔ وہ آنن فانن تیار ہو کر مزار مقدس پر جا پہنچی۔ جونا خان اس وقت فاتح پڑھ کر واپس آ رہا تھا۔ کلپنا نے اسے سلام کیا۔ اس نے معقول لہجے میں جواب دیا اور اس کا حال دریافت کیا۔ کلپنا کہنے لگی، آئیے باغ میں چلیے، میں آپ کو اپنا مکمل حال دل سنا دوں۔ جونا خان نے کہا، کیا محبت جتائیں گی، آہیں بھریں گی تو اپنا اور میرا وقت ضائع کریں گی، بہتر ہے کہ مجھے آپ جانے دیں۔ کلپنا تڑپ اٹھی، لجاجت سے بولی، جب آپ سے قلعہ احمد آباد میں پہلی ملاقات ہوئی تھی، میں اسی وقت آپ کو دل دے بیٹھی تھی۔ آپ جانتے کہ پھر آپ کا اور ہمارا سامنا سلطان علاؤالدین کے دربار میں ہوا۔ بعد ازاں میں بارہا آپ کی حویلی گئی اور آپ کے قدموں پر اپنے سارے آنسو لٹائے، لیکن آپ نے میرا جیون ساتھی بننا منظور نہیں کیا۔ آج میں آپ کے سامنے آخری بار اپنے دل کے زخموں کی پٹیاں کھولوں گی۔ میری التجا ہے کہ اپنے قیمتی وقت سے چند لمحے مجھے عنایت کر دیجیے۔ جونا خان دل جوئی کی خاطر اس کے ساتھ ہو لیا۔ جو ہی دونوں باغ میں پہنچے، کلپنا ہچکے لے کر رو پڑی۔ جونا خان نے درشتی سے کہا، مجھے صرف ٹھوس حقائق متاثر کرتے ہیں، آپ جیسی دوشیزہ کے پگھلے ہوئے آنسو میرے لیے بیکار چیز ہیں۔ آپ کو جو کچھ کہنا ہے کم سے کم وقت میں کہہ دیں۔ کلپنا نے سسک کر کہا، جب سے میں علاؤالدین کے دربار میں آئی ہوں بظاہر مسلمان ہو چکی ہوں، مگر اب دل کے ہاتھوں اس قدر مجبور ہو گئی ہوں کہ سچے دل سے اپنا دھرم چھوڑنے اور مسلمان ہونے کے لیے تیار ہوں۔ اب آپ اپنی بے نیازی کا سلوک ترک کر دیں اور مجھ سے نکاح کر لیں، میں زندگی بھر آپ کی باندی بن کر رہوں گی۔ جونا خان نے کلپنا کی طرف سے شادی کی درینہ اصرار کا پہلی مرتبہ نرمی اور نہایت صراحت سے جواب دیا۔ دیکھو کلپنا، تم میری نسبت جو جذبات رکھتی ہو انہیں کہہ دو۔ یاد رکھو، ہمارا خدا نہایت غیرت مند ہے۔ اس کا اپنے بندوں سے پہلا مطالبہ یہ ہے کہ وہ شرک کی ادنا سی پرچھائی کے بغیر صرف اس کی بندگی کے لیے اسلام قبول کریں۔ تمہیں اسلام سے کوئی دلچسپی نہیں۔ میں تمہاری نگاہوں میں بولتے ہوئے سوال اور تمہارے دل میں چھپے ہوئے خیال سے جانتا ہوں۔ مجھے وہ گفتگو اچھی طرح یاد ہے جو تم نے مسلمانوں کے بارے میں احمد آباد کے قلعے میں کی تھی۔ مسلمانوں سے نفرت ہی کی بدولت تم نے ابھی تک سچے دل سے اسلام قبول نہیں کیا۔ اب بھی تم اپنے جسم اور جنس کے مطالبے کے باعث مجھے پیش نظر رکھ کر اسلام قبول کرنے کی پیشکش کر رہی ہو۔ اگر اسلام قبول کرنا ہے تو اس کی حقانیت اور صداقت کے پیش نظر قبول کرو، لیکن اگر میری بصیرت دھوکہ نہیں کھاتی تو میں یہ کہنا پسند کروں گا کہ تمہیں کسی دین یا دھرم سے دلچسپی نہیں۔ تم صرف اقتدار کی پجارن ہو۔ اقتدار کی خاطر ہی تم بڑے سے بڑا جرم کر سکتی ہو۔ ہم لوگ تو خیر مسلمان ہیں، مگر راجہ کرن تو تمہارا ہم مذہب تھا، مگر تم اور تمہارے بھائی نے ہم سے اقتدار میں سے ٹھکانے لگانے کے لیے کیسے کیسے منصوبے بنا رکھے تھے۔ لہٰذا تم پر یقین کرنا اور تم سے وفا کی توقع رکھنا دیوانے کا خواب ہے۔ رہا تمہارا دعویٰ کہ تم مجھ سے محبت کرتی ہو تو میں صاف گوئی کے لیے معذرت خواہ ہوں۔ اس محبت لا ہو میں اسے تسلیم نہیں کرتا۔ یہ محض خون کی گرمی ہے جو تمہارے اعصاب کی تندرستی اور جوانی کی شام و سحر نے ہوا دی ہے۔
میں توقع کرتا ہوں کہ تم آئندہ اس موضوع پر اب کبھی بات نہیں کرو گی۔ یہ کہتا ہوا جونا خان لمبے لمبے ڈگ بھرتا واپس آ گیا اور کلپنا ہاتھ ملتی رہ گئی۔ علاؤالدین خلجی نے جولائی 1996 میں اپنے چچا سلطان جلال الدین خلجی کو قتل کر کے اقتدار پر قبضہ کیا تھا۔ سن 1297 میں اس نے قلعہ احمد آباد فتح کیا۔ بعد ازاں کے لیے فتوحات کا دروازہ کھل گیا۔ سن 1311 تک اس نے چتور، رنبور، راجپوتانہ اور میسور کے علاقوں پر قبضہ کر لیا۔ اس کی سلطنت ہندوستان کے دور دراز گوشوں تک پھیل گئی تھی، لیکن اب علاؤالدین بوڑھا ہو گیا تھا۔ عمر کے آخری دور میں اس کے دماغ میں سکندر اعظم کی طرح ساری دنیا کو فتح کرنے کا خبت پیدا ہوا، مگر اسے قضا نے آن لیا اور 1315 میں اس کا انتقال ہو گیا۔ وہ آخر دم تک ملک کافور، جس کا اصل نام کپور اور کلپنا کا دم بھرتا رہا۔ کپور اور کلپنا کے دلوں میں مسلمانوں کے خلاف نفرت و عداوت کے جو شعلے بھڑک رہے تھے وہ انہیں چین نہ لینے دیتے تھے۔ کلپنا نے علاؤالدین کی بصارت کے آگے اپنے حسن کا ایسا پردہ تان دیا تھا کہ بصارت کے ساتھ ساتھ علاؤالدین کی بصیرت بھی ماند پڑ گئی تھی۔ کلپنا اور کپور نے علاؤالدین کو بہت سے ایسے عمرہ سے بدزن کر دیا جنہیں وہ اپنے مقاصد کی تکمیل میں مزاحم سمجھتے تھے۔ جب علاؤالدین کی بدزنی پختہ ہو گئی تو انہوں نے رفتہ رفتہ ایسے خفیہ طریقے سے محب وطن عمرہ کو قتل کرایا کہ کسی کو ان پر شک بھی نہیں گزرا۔ اب کلپنا چاہتی تھی کہ کس طرح کپور جلد از جلد علاؤالدین کا تخت و تاج حاصل کر لے۔ کپور کو سب سے زیادہ خطرہ علاؤالدین کے بڑے بیٹے خضر خان، سردار الف خان، غیاث الدین تغلق اور جونا خان سے تھا۔ کپور جونا خان کی حیرت انگیز قابلیت، بصیرت اور شجاعت سے بے حد خائف تھا، تاہم اسے سب سے زیادہ اور فوری خطرہ خضر خان سے تھا، جو علاؤالدین کے تخت کا وارث تھا۔ جس دن علاؤالدین کا انتقال ہوا، کلپنا اور کپور نے گھی کے چراغ جلائے اور چند جلادوں کو اشرفیوں کی تھیلیاں دے کر خضر خان کو اغوا کرا لیا۔ کلپنا نے اسے اپنے حسن سے لبھا کر تاڑی پلا دی۔ بعد ازاں کپور نے خضر خان کی آنکھیں نکال کر اسے اندھا اور زبان کاٹ کر گونگا کر دیا۔ پھر اسے لوگوں کی آنکھوں میں دھول جھونکنے کے لیے علاؤالدین کے سب سے چھوٹے بیٹے کو تخت نشین کرنے کا اعلان کیا اور خود اس کا نگران بن گیا۔ یوں اب ہندوستان کی حکومت عملاً اس کے ہاتھ میں آ گئی، کیونکہ علاؤالدین کے بیٹے کو کم سنی کی وجہ سے امور سلطنت میں کوئی دخل ہی نہ تھا۔ اب کپور کو منمانیاں کرنے کا موقع مل گیا۔ علاؤالدین خلجی نے اپنی زندگی کے آخری دنوں میں سردار الف خان کو کسی مہم پر روانہ کیا تھا۔ وہ واپس آئے تو دہلی کی فضا پلٹ چکی تھی۔ علاؤالدین مر چکا تھا اور تمام اہل دربار پر کپور کی دہشت بیٹھی ہوئی تھی۔ چند بالغ نظر سال خوردہ بزرگوں کو سلطنت کی ویرانی اور ملک کافور کی سربریت سے سخت تشویش لاحق تھی۔ وہ آئے دن کسی نہ کسی عالم دین اور کسی نہ کسی محب وطن امیر کے قتل کی واردات سنتے تھے اور خون کے گھونٹ پی کر رہ جاتے تھے۔ الف خان دہلی پہنچا تو کلپنا اور کپور نے کرائے کے چند قاتلوں کو زہر میں بجھی ہوئی تلواریں دے کر رات کو اس کی حویلی پر تعینات کر دیا۔ الف خان کی کوئی اولاد نہیں تھی اور وہ اس کی ضعیف بیوی کے گھر میں اکیلے رہتے تھے۔ فجر کی اذان ہوئی تو الف خان نماز کے اپنے حویلی سے نکلا اور مسجد کی طرف چل پڑا۔ وہ چند قدم دور گیا تھا کہ گھات میں بیٹھے ہوئے قاتلوں نے اس کا تعاقب کیا اور ایک سنسان موڑ پر اسے قتل کر ڈالا۔ تھوڑی دیر بعد ہی اس المناک قتل کی خبر دہلی میں جنگل کی آگ کی طرح پھیل گئی۔ گورنر پنجاب غیاث الدین تغلق کے کچھ دنوں کے لیے اپنے بیٹے جونا خان کے پاس دہلی آیا ہوا تھا۔ دونوں باپ بیٹے فجر کی نماز کے بعد قرآن کریم کی تلاوت کر رہے تھے۔ جب انہیں الف خان کے قتل کی اطلاع ملی تو ان کے غم و غصے کی حد نہ رہی۔ بے ساختہ دونوں کے منہ سے نکلا، یہ ناحق خون کپور نے کرایا ہے۔ غیاث الدین تغلق نے کہا، بیٹے جونا خان، اب وقت آ گیا ہے کہ کپور کو اس کے کرتوتوں کا مزہ چکھا دیا جائے۔ میں نے مرحوم علاؤالدین خلجی کو اس خونی کے مشتبہ کردار سے آگاہ کر دیا تھا، لیکن مرحوم نے میری باتوں پر توجہ نہیں دی۔ یہ مرحوم کی غفلت کا نتیجہ ہے کہ آج ملک میں کسی کی جان محفوظ نہیں۔ ظالم کپور جسے چاہتا ہے ٹھکانے لگا دیتا ہے۔ میں محسوس کرتا ہوں کہ میری اور تمہاری جان بھی محفوظ نہیں۔ اس پر جونا خان نے ادب سے کہا، ادھر بزرگوار، آپ درست فرماتے ہیں، تاہم میں آپ سے استدعا کروں گا کہ کپور سے خائف ہونے کی ضرورت نہیں۔ سردار الف خان جیسے برگزیدہ جرنیل کا خون رائے گا نہیں جائے گا۔ میں دیکھ رہا ہوں کہ کپور کے جبر اور شریف انسانوں کے صبر کی حد ہو چکی۔ میں پورے اعتماد سے پیشگوئی کرتا ہوں کہ ظلم کی ناؤ عنقریب ڈوب جائے گی اور کپور ذلت ناکی کی موت مارا جائے گا۔ ہر زیرو کی زندگی اور موت کی مہار خدائے لم یزل کے ہاتھ میں ہے۔ آپ اپنے بارے میں یا میری نسبت کپور سے خائف نہ ہو۔ الف خان کا جنازہ اٹھا تو دہلی میں کوہرام برپا ہو گیا۔ وہ لوگوں کے دلوں میں اپنی نیک نفسی، دریا دلی اور شجاعت کی اتنی یادیں چھوڑ گیا تھا کہ اس کے غم میں ہر آنکھ اشکبار تھی۔ اس صورتحال کی خبر کپور اور کلپنا کو ملی تو انہیں کسی قدر تشویش ضرور ہوئی، مگر انہوں نے اپنے خونی منصوبے ترک نہیں کیے۔ کپور نے ترنگ میں آ کر قہقہ لگایا اور کلپنا سے کہا، میری پیاری بہنا، آج ہم نے الف خان کا کام تمام کر دیا ہے۔ وہ ہمارے راستے کا بہت بڑا پتھر تھا،
اب ہم اپنی منزل سے قریب تر ہوتے جا رہے ہیں۔ کلپنا ہنس کر بولی، کپور سچ پوچھو تو آج میرے من کو شانتی مل گئی۔ یہی ملیچ علیف خان تھا جو گجرات پر حملہ آور ہوا تھا۔ آج اس کے خون سے گجرات کی شکست کا داغ دھل گیا ہے۔ کپور بولا، بس اب پرارتھنا کرو کہ غیاث الدین تغلق اور جناح خان کے کانٹے بھی صاف ہو جائیں۔ میں بہت جلد موقع پاتے ہی ان دونوں کی گردنیں کٹوا دوں گا۔ جناح خان کا نام سن کر کلپنا کے من میں ایک دفعہ پھر اس کی محبت چمک اٹھی۔ وہ تیزی سے بولی، کپور، غیاث الدین تغلق تو تجربہ کار بڈھا ہے، اس کو جب جی چاہے اگلے جنم کا راستہ دکھا دو، مگر جناح خان خطرناک آدمی نہیں، اسے سیاست سے کوئی دلچسپی نہیں، میں نے اسے ہمیشہ الگ تھلگ کتابوں کی ورگردانی کرتے پایا ہے، تم اس کی طرف سے کوئی اندیشہ نہ کرو۔ کپور نے جواب دیا، میری کلپنا، تمہیں ابھی تک عقل نہیں آئی، تم جناح خان کو بے ضرر سمجھتی ہو، حالانکہ پورے ہندوستان میں اس سے بڑا دانشور کوئی نہیں۔ میں اس کے تیور دیکھتا ہوں تو خوفزدہ ہو جاتا ہوں، اس کی تاریخ پر بڑی گہری نظر ہے، وہ بڑے بڑے پیچیدہ اور لا ینحل معاملے کو چند منٹوں میں پانی کر دیتا ہے۔ میں نے اسے علاؤالدین خلجی کے سامنے حالات و واقعات کا تجزیہ کرتے دیکھا ہے، وہ وقت کی رفتار کو پہچانتا ہے، بظاہر خاموش رہتا ہے مگر اڑتی چڑیا کے پر گن لیتا ہے۔ مملکت کے ادنیٰ سے ادنیٰ معاملے کے بارے میں اس کے معلومات بہت وسیع اور مکمل ہوتی ہے۔ وہ یقیناً ہمارے راستے کی سب سے بڑی دیوار نہیں بلکہ چٹان ہے، میں اسے کسی قیمت پر زندہ نہیں چھوڑوں گا۔ کپور کی باتیں سن کر کلپنا کا من تڑپ اٹھا مگر وہ خاموش ہو گئی۔ کپور کا خدشہ درست تھا، علیف خان کی موت سے جناح خان بے قرار ہو گیا تھا۔ اس نے نہایت خاموشی اور رازداری سے فوج کے بڑے بڑے افسروں اور دربار کے امراء کو مرحوم علیف خان کے گھر مدعو کیا۔ علیف خان کی نیکسد بیوی اگرچہ اپنے نامور شوہر کی موت سے نڈھال تھی مگر اس سے نہایت خلوص اور جافشانی سے حاضرین کو پرتکلف ضیافت دی۔ اس موقع پر جناح خان نے نہایت فکر انگیز تقریر کی اور اپنی شعلہ بیانی سے تمام فوجی افسروں اور درباری امراء کے دلوں کی کایا پلٹ دی۔ وہ جب جناح خان کی تقریر سن کر واپس لوٹے تو ان کے تن بدن میں کپور کی نفرت کا لاوا کھول رہا تھا۔ ان سب نے یکجان ہو کر اسی روز شاہی محل پر دھاوا بولا اور کپور کو قتل کر کے اس کی لاش کے چیتھڑے اڑا دیے۔ تقدیر کی طرفہ کاری ابھی جاری تھی۔ کپور کی موت کے بعد سلطنت کی باغ دوڑ قطب الدین مبارک کے ہاتھ میں آئی۔ جناح خان نے اسے امور سلطنت میں بیش قیمت مشورے بھی دیے مگر وہ ایسا عقل کا اندھا تھا کہ اس نے جناح خان کے مخلصانہ مشوروں پر کوئی توجہ نہ دی بلکہ اپنے ایک خوش آمدی امیر خسرو خان کے جھانسے میں آ گیا۔ خسرو خان بھی گجرات کا ہندو تھا۔ علاؤالدین خلجی کے خوف سے وہ بظاہر مسلمان ہو گیا تھا مگر وہ نہایت غدار، مکار اور عیار آدمی تھا اور خفیہ طور پر مسلمانوں پر کاری ضرب لگانے کی تیاریاں کر رہا تھا۔ کیوں خسرو خان بھی کلپنا کے جان لیوا حسن کا دیوانہ تھا۔ کپور کی موت کے بعد کلپنا اور خسرو خان میں گاڑی چھیننے لگی۔ دونوں کا مقصد ایک تھا، دونوں ہی مسلمانوں کی قوت و عظمت کا شیرازہ بکھیرنے پر تلے بیٹھے تھے۔ خاص طور پر کپور کے قتل کے بعد کلپنا تو مسلمانوں کے خون کی پیاسی ہو گئی تھی۔ سن 1317 کی ایک سرد شام تھی جب خسرو اور کلپنا نے سازش تیار کی اور قطب الدین مبارک کو اپنے گھر ضیافت دی۔ نادان قطب الدین ہنسی خوشی کلپنا کے گھر چلا گیا۔ یہ خسرو نے اسے قتل کر دیا۔ خسرو کپور سے کہیں زیادہ غیاث الدین تغلق اور جناح خان کا دشمن تھا۔ اسے بھی اپنے راستے کے سنگے گراں یہی دونوں باپ بیٹے نظر آئے۔ خسرو خان غیاث الدین تغلق سے بہت خوفزدہ تھا کیونکہ پنجاب کے گورنر کی حیثیت سے اس نے پنجاب کے عوام کی ایسی جانثاری اور دردمندی سے خدمت کی تھی کہ یہاں ہر بچہ بوڑھا اس کا گرویدہ تھا۔ اس لیے غیاث الدین تغلق کو گورنر کے عہدے سے برطرف کرنا اور اس پر کھلے عام وار کرنا خسرو خان کے بس کی بات نہیں تھی۔ چنانچہ اس نے غیاث الدین تغلق کو دھوکے سے دہلی بلا کر قتل کرنے کا فیصلہ کر لیا۔ خسرو کلپنا کے مقام پر رنگ ریلیاں منا رہا تھا۔ اس نے ایک ہرکارے کو بھیج کر دربار کے ایک امیر ملک کمال کو بلوایا۔ ملک کمال غیاث الدین تغلق کا بچپن کا دوست اور جناح خان پر دل و جان سے فریبتا تھا۔ وہ چاہتا تھا کہ کسی نہ کسی طرح اپنی بیٹی کی شادی جناح خان سے کر دے۔ چنانچہ ملک کمال نے جناح خان سے اپنا اندیہ ظاہر کیا۔ جناح خان نے جواب میں کہہ دیا کہ آپ میرے والدین سے بات کریں، ان کا حکم ہوگا تو میں یقیناً شادی کر لوں گا۔ جب ملک کمال نے یہ بات غیاث الدین تغلق سے کی تو اس نے کہا، میں جناح خان کی شادی اپنے بھائی رجب علی کی بیٹی سے کرنے کا فیصلہ کر چکا ہوں، اس لیے تم سے معذرت خواہ ہوں۔ ملک کمال نے غیاث الدین تغلق کے انکار کو اپنی توہین سمجھا اور دل میں دشمنی بسا کر بیٹھ گیا۔ اب جو خسرو نے اسے طلب کیا اور اس کے ذریعے غیاث الدین تغلق کو پنجاب سے دہلی بلا کر قتل کرنے کا پروگرام بنایا تو ملک کمال کو اپنی دشمنی کی بھڑاس نکالنے کا موقع مل گیا۔ خسرو خان نے ملک کمال کو بہت بڑی جاگیر کا لالچ دے کر اسے اچھی طرح ورغلایا اور غیاث الدین تغلق کی طرف دیپال پور روانہ کر دیا تاکہ وہ اسے کسی بہانے بہلا پھسلا کر دہلی لے آئے۔ ملک کمال دیپال پور روانہ ہو گیا۔ قدرت کے کھیل نرالے ہوتے ہیں۔ جو ہی ملک کمال کلپنا کے گھر سے رخصت ہوا، کلپنا کو جناح خان کا خیال آ گیا۔
اور اس کی پیاسی مجرور روح بھڑک اٹھی۔ اس نے سوچا کیوں نہ جناح خان کو خسرو کے عزائم سے آگاہ کر کے اس کے باپ کی جان بچاؤں اور اس طرح جناح خان کا دل جیتنے کی کوشش کروں۔ یہ سوچ کر وہ گھر سے نکل کھڑی ہوئی۔ آدھی رات بیت چکی تھی۔ کلپنا اپنے دھن میں مست کوچہ بازار سے گزرتی ہوئی جناح خان کی حویلی کی طرف چلی جا رہی تھی۔ اس نے جلدی جناح خان کے نوکروں اور دیگر اہل خانہ کو جگایا، مگر جناح خان حویلی میں موجود نہ تھا۔ کلپنا نے ایک کے بعد دیگرے تمام اہل خانہ سے پوچھا کہ جناح خان کہاں گیا، مگر وہ سب ایک دوسرے کی طرف اشاروں کنائیوں سے دیکھنے لگے اور جناح خان کے بارے میں لا علمی ظاہر کی۔ کلپنا کے لیے سنہری موقع تھا۔ وہ غیاث الدین تغلق کی جان بچا کر جناح خان کو اپنانے کی بڑی حد تک کامیاب کوشش کر سکتی تھی۔ چنانچہ اس موقع سے فائدہ اٹھانے کا عزم مصمم کر لیا۔ وہ واپس اپنے گھر آ گئی، ایک نوکر کو ہمراہ لیا اور ایک برق رفتار گھوڑا گاڑی لے کر دیپال پور روانہ ہو گئی۔ جب وہ منزل مارتی ہوئی دیپال پور پہنچی تو سورج ڈوب چکا تھا، مگر اس نے کہیں قیام کرنا مناسب نہ سمجھا۔ وہ سیدھی غیاث الدین تغلق کی اقامت گاہ پہنچی، مگر اسے پہرے داروں نے مشتبہ سمجھ کر روک لیا۔ کلپنا نے بے قرار ہو کر کہا کہ آپ لوگ مجھے مت روکے ورنہ ایک بہت بڑا حادثہ ہو جائے گا۔ ایک بوڑھے پہرے دار نے کلپنا سے متاثر ہو کر کہا کہ تم جو کچھ کہنا چاہتے ہو کاغذ پر لکھ دو، ہم تمہارا پیغام والی پنجاب حضرت غیاث الدین تغلق تک پہنچا دیں گے۔ یہ کہہ کر پہرے دار نے کلپنا کو کاغذ اور قلمدان پیش کر دیا۔ کلپنا نے نہایت عجلت میں غیاث الدین تغلق کے نام یہ عبارت لکھ بھیجی: عالیجہ ملک کمال کے ساتھ دہلی جانے کی غلطی مت کیجیے گا، آپ کی زندگی خطرے میں ہے اور آپ سے میرا ملنا بے حد ضروری ہے، آپ کی ایک خیر اندیش۔ جس وقت رکا تغلق کی خدمت پہنچایا گیا، وہ اور جناح خان عشاء کی نماز سے فارغ ہو کر نہایت خوشگوار ماحول میں ملک کمال سے بات چیت کر رہے تھے۔ ذہین جناح خان نے اپنی بے خطا ذہانت سے خسرو کی نقل و حرکت سے خطرے کی بو سونگھ لی تھی اور اپنے والد کو دہلی کے تازہ ترین سیاسی حالات سے باخبر کرنے آیا تھا۔ ملک کمال چونکہ غیاث الدین تغلق کا گہرا دوست تھا، اس لیے اسے تو اس کی آمد پر کوئی شک نہیں گزرا۔ البتہ جناح خان کے دل میں اس کے اچانک بغیر اطلاع آن پہنچنے پر کئی شکوک و شبہات جنم لے چکے تھے۔ غیاث الدین تغلق نے کلپنا کا رکا پڑا اور خاموشی سے جیب میں رکھ لیا۔ اگرچہ اس کا دل فکر مند ہو گیا تھا، تاہم اس نے اپنے چہرے سے کوئی رد عمل ظاہر نہیں کیا۔ ملک کمال نے پوچھا، بھائی تغلق کیا بات ہے؟ اس نے مسکرا کر کہا، کوئی خاص بات نہیں، حرم سے ایک پیغام آیا ہے، آپ سنائیے، دہلی کے حالات کیا ہیں؟ ملک کمال نے جواب میں کہا، بھائی تغلق، دہلی کے حالات بہت اچھے ہو گئے ہیں۔ خسرو خان کی تخت نشینی سے آپ کی تقدیر کھل گئی ہے، وہ آپ کی لیاقت، تجربے اور شجاعت کا معتقد ہے، آپ کو اس سے ملنا چاہیے، قربت پیدا کرنی چاہیے، وہ آپ کو جناح خان کو بڑے اعزاز و اکرام سے نوازے گا۔ غیاث الدین تغلق نے کہا، ہم از خود کیوں جائیں، جب خسرو خان ہمیں طلب کرے گا ہم چلے جائیں گے۔ ملک کمال بولا، تغلق بھائی ذہانت سے کام لیجیے، اس کے بلا بھیجنے سے قبل ہی آپ دربار میں حاضری دیں گے تو اس کے دل پر آپ کی وفاداری کا سکہ بیٹھ جائے گا، اس طرح آپ اس کے قریب ہو کر بڑا فائدہ اٹھا سکیں گے۔ عین ممکن ہے وہ آپ سے خوش ہو کر جناح خان کو کوئی بڑا منصب ادا کر دے۔ تغلق بولا، آپ کہتے ہیں تو ہم دہلی چلیں گے، مگر آپ ابھی کچھ دن ہمارے پاس قیام کیجیے، ہم آپ کو پنجاب کی سیر تو کرا دیں۔ اچھا اب آپ آرام کریں، ہمیں جلدی حرم پہنچنا ہے، آپ سے کل ملاقات ہوگی۔ بعد ازاں ملک کمال ہنسی خوشی قریبی کمرے میں سو گیا، لیکن غیاث الدین تغلق جناح خان کو ہمراہ لے کر فوری طور پر حرم پہنچا اور اپنے مخصوص کمرے میں کلپنا کو طلب کر لیا۔ کلپنا وہاں پہنچی تو جناح خان کو دیکھ کر حیرت زدہ رہ گئی۔ ادھر خود جناح خان کو بھی کلپنا کی آمد پر سخت تعجب ہوا۔ کلپنا نے ساری رام کہانی سنائی اور غیاث الدین تغلق کو خسرو خان کی سازش سے آگاہ کر دیا۔ غیاث الدین تغلق اور جناح خان نے کلپنا کا شکریہ ادا کیا اور الاسب نہایت ڈرامائی انداز میں ملک کمال کو گرفتار کر لیا۔ وہ بہت چیخا چلایا کہ مجھے کیوں گرفتار کیا جا رہا ہے۔ اس کے جواب میں جناح خان نے اس کے سامنے کلپنا کو لاکھڑا کیا۔ کلپنا کو دیکھتے ہی ملک کمال کا خون خشک ہو گیا اور وہ سمجھ گیا کہ غیاث الدین کے قتل کی سازش کا بھانڈا پھوٹ چکا ہے۔ اب ملک کمال کے آنسو بہہ نکلے اور وہ جناح خان کے قدموں میں گر پڑا۔ جناح خان نے اسے اٹھا کر درشی سے کہا، آپ کی غداری کا صلہ ہم آپ کو دہلی پہنچنے کے بعد دیں گے۔ چند روز بعد غیاث الدین تغلق اور جناح خان نے ایک لشکر جرار لے کر دہلی پر حملہ کیا۔ خسرو خان نے اگرچہ ڈٹ کر مقابلہ کیا، مگر جناح خان نے شجاعت کے جوہر دکھائے اور ایسی عسکری مہارت سے تابڑ توڑ حملے کیے کہ خسرو خان کا لشکر بھاگ اٹھا۔ جناح خان خسرو کے تعاقب میں تھا، اس نے آگے بڑھ کر تلوار کے ایک ہی وار سے خسرو خان کا سر قلم کر دیا۔ اب ہندوستان کی سلطنت پر سلطان غیاث الدین تغلق کی حکومت کا پرچم لہرانے لگا۔ پورے ملک میں غیاث الدین تغلق جیسے عالی ظرف اور نیک بادشاہ کی تخت نشینی کی خوشی میں شادیانے بجائے گئے۔ تغلق نے دربار عام طلب کیا اور اپنے بہادر فوجیوں اور وفادار ساتھیوں کو انعام و اکرام سے نوازا۔ ملک کمال اور اس جیسے غدار اپنے کیفر کردار کو پہنچے۔ آخر کلپنا کی باری آئی۔
سلطان غیاث الدین تغلق نے اس سے خوش ہو کر کہا، تم جو مانگو ہم تمہیں منہ مانگا انعام دیں گے۔ بے باک کلپنا نے بھرے دربار میں جناح خان کی طرف اشارہ کیا اور کہا، میں ان سے شادی کرنے کی آرزومند ہوں۔ جناح خان نے کلپنا کو ٹوک کر کہا، محترمہ میں آپ کو اپنی محبت نہیں سونپ سکتا، تاہم میرا دل آپ کے حسن سلوک پر ہمیشہ احسان مند رہے گا۔ غیاث الدین نے کلپنا کو بہت بڑی جاگیر عطا کی، مگر وہ دربار سے بجھی بجھی واپس لوٹ گئی۔